بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم آج کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں چند واقعات بیان کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اخلاق کا لفظ ذہن میں آتے ہی ایک ایسا خاکہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ جس کو ہر انسان اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اخلاق انسان کا ایک ایسا جز ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کامل انسان ہے۔ اخلاق ایسی دوا ہے جو دل و دماغ دونوں کو غذا پہنچاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اور عبادت کی زینت اخلاق کو قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے وزنی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے اور تہجد گزار بننے کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تمہیں ناپسند ہو کہ لوگ اسے جانیں۔ باروایت مسلم ابو داؤد حدیث شریف میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیا تھا جس کی حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں تعریف کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا، یعنی جس چیز کو حق تعالیٰ نے اچھا فرما دیا وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت تھی، اور جس چیز کو حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں برائی سے یاد کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو نفرت تھی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم وہ ہے جو حق تعالیٰ نے اس آیت میں تعلیم فرما دیا ہے۔ ترجمہ: لازم پکڑ معاف کرنے والے کو اور حکم کر نیک کام کا اور کنارہ کر جاہلوں سے، اور حقیقت میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں اور دین حق کی تائید کرنے میں اس سے سخت تر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے، ترجمہ: میں اس واسطے مبعوث ہوا ہوں کہ تمام پیغمبروں کی بزرگی اور اچھائی کو تمام اور پورا کروں۔ ترمذی شریف میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ چنانچہ عظمت و اخلاق آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز ہے۔ سارے انبیاء اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت کے آخری رسول ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن نظریہ اخلاق ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ اخلاق ہیں۔ جب نظریہ عمل میں ڈھلتا ہے تو کمی بیشی عموماً ہو جایا کرتی ہے، مگر اخلاق کا نظریہ جتنا معقول اور مستحکم ہے اتنا ہی مستحکم اخلاق بھی ہے۔ اسی لیے دنیا کے بیشتر مفکرین اور معلمین کی نظر میں اخلاق کا درس خوشنما نظر آتا ہے، مگر جب ان کے قریب جائیے تو فکر اور عمل میں تضاد اور کردار کا اختلاف سامنے آتا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی گفتار جتنی پاکیزہ ہے، کردار اتنا ہی پاکیزہ نظر آتا ہے۔ تعلیم جتنی روشن نظر آتی ہے، سیرت اتنی ہی خوبصورت نظر آتی ہے۔ کہیں پر کوئی جھول یا کسی قسم کی کوئی کھوٹ نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اس اعزاز کے مستحق تھے، کیونکہ وہ کون سا خلق حسن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی میں نہیں تھا۔ حیا جس کو تمام اخلاق میں سب سے افضل اور عظیم تر خلق قرار دیا گیا ہے، آپ کی عملی زندگی میں اس کا دخل کا یہ حال تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک باکرہ اور بے نکاح لڑکی اپنے پردے میں جس قدر حیا کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا دار تھے۔ غصے کو دبانا اور ضبط کرنا بڑی اعلیٰ صفت ہے جو برسوں ریاضت کے بعد کسی کو حاصل ہوتی ہے۔
اس کے فضائل بیان کر دینا تو بہت آسان ہے، مگر اس پر عمل کرنا بہت بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ اعلیٰ صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اگر سیرت کا مطالعہ غور سے کیا جائے تو اس کی مثال قدم قدم پر ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب جب مکے سے ہجرت کر اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو رہی تھیں تو راستے میں حبار بن اسود نامی ایک شخص نے انہیں اتنی تیزی سے نیزہ مارا کہ وہ اونٹ سے گر پڑیں، حمل ساقط ہو گیا، اس صدمے سے تاب نہ لا سکیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس حادثے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غضبناک ہوئے اور آپ کو اس بات سے بہت صدمہ ہوا۔ جب بھی اس حادثے کی یاد تازہ ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے، لیکن جب حبار بن اسود اسلام لے آئے اور معافی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح وحشی بن حرم، جن کی ذات سے اسلامی تاریخ کے تلخ ترین حادثات کی یادیں وابستہ ہیں، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اور مشفق چچا کو قتل کیا تھا، لیکن جب اسلام لا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسلام تسلیم فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی کیفیت دریافت فرمائی۔ جب انہوں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کریا طاری ہو گیا اور فرمایا، وحشی تمہارا قصور معاف ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر پیارے شہید چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کی تفسیر پوچھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: یہ آیت پوری آپ کو اخلاق عظیمہ کی تعلیم کرتی ہے، سو انہی اخلاق میں سے یہ ہے کہ مل اس سے جو تجھے کاٹے اور دے اسے جو تجھے محروم رکھے، اور درگزر کر اس سے جو تجھ پر ظلم کرے۔ سو جو آپ کے احوال سے خوب طرح سے واقف ہو جائے، اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب قربتوں کو انتہا کے درجے کو پہنچایا تھا کہ اس سے زیادہ کسی بشر کی طاقت نہیں ہے کہ یہ کر سکے۔ ایک روز سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آج ایک بکری کے کباب بنانا چاہتا ہوں۔ سب نے عرض کی کہ بہت بہتر۔ پھر ایک نے کہا کہ میں ذبح کرتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں کھال اتارتا ہوں، اور تیسرے نے کہا کہ گوشت کا درست ہونا اور کوٹنا میرے ذمے ہے، اور چوتھے نے کہا کہ اس کا پکانا میرے ذمے ہے۔ حاصل کلام یہ کہ سب نے ایک ایک کام اپنے ذمے کر لیا تاکہ جلد کباب تیار ہو جائیں۔ صحابہ کرام سبھی اس کام میں مشغول ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے اٹھے اور جنگل سے گٹھا لکڑی کا تھوڑی دیر میں لے آئے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کیوں اتنی تکلیف کی؟ یہ بھی ہم میں سے کوئی کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اس بات کو مکروہ جانتا ہے کہ کوئی شخص اپنے یاروں پر ممتاز ہو کر بیٹھے اور یاروں میں شریک نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور یوں تھا کہ آپ فجر کی نماز سے فراغت پاتے تھے تو اس وقت لونڈیاں اور غلام مدینے والوں کے برتن میں پانی لے کر آتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی کو اپنے دست مبارک سے چھو لیں تاکہ وہ پانی معتبر ہو جائے، اور اس کو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں میں ڈال لیں۔ اور کبھی سردی کا موسم بھی ہوتا اور برتن بہت سے ہوتے، سب میں ہاتھ ڈالنے سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس رنج اور تکلیف کے آپ کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے اور سب کے برتنوں میں اپنا دست مبارک ڈالتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق کی چند جھلکیاں ہیں جن پر ہمیں بھی عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔
امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ۔